وہ جو بیان ہے 29 مارچ کا جو اور ہم نے سب نے دیکھا آن لائن، وہ معاف تھوڑی کر رہی ہے کسی کو. وہ تو آپ کو اور مجھے، بلاول بھٹو صاحب کو، زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، اس پورے معاشرے کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے، باشمول آپ کے چیف جسٹس عمر عطیہ بنجال صاحب کو، سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، کہ یہ آپ کا نظام ہے، یہ میں بتا رہی ہوں. یہ چارج شیٹ ہے ہمارے خلاف، ہم دیکھنا نہ چاہیں وہ ایک اور بات ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں لوگ کہ جب ایک طرف آپ کے ملک کی پوری مشینری اس ووٹ ایک کے لیے ہو تو وہ کس طرح پریشرائز کر سکتے ہیں 21 سال کی گاؤں کی 4 بچوں کی چھوٹی ایج کے لڑکی کو، جس کا نہ بھائی ہے، نہ چاچا ہے، نہ ماموں ہے. سسرال نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ناظم نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی اور اس کے دیور نے آلریڈی ہاتھ نکال دیا تھا، تو سسرال نے اس کو نکال دیا تھا. پیرنٹس اس کے نہیں تھے، بھائی چاچا ماموں کوئی اس کا نہیں تھا، 4 بچے، ایک اکیلی لڑکی تھی. جتنا ہم کر سکتے تھے فائنینشلی اور دوسرے طریقے سے وہ کیا. آئی جی صاحب سے ہم نے اس کو سیکیورٹی بھی لے کے دی تھی، لیکن 2 سپاہی کیا کر سکتے ہیں کسی کے بھی آگے. اس نے مجھے ایک دفعہ فون کیا کہ تم آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے. جب میں گئی تو کافی چیزیں اس نے مجھے دکھائی، بتائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں ابھی بتا نہیں سکتی کیونکہ کیس ابھی چل رہا ہے، اور شیرین کی زندگی جو ہے اور اس کے بچوں کی زندگی جو ہے اسٹل اس نے معاف کر دیا ہے. لیکن کچھ بھی اگر اس طرح ہم بولتے ہیں یا بتاتے ہیں تو ان کو مطلب ٹرسٹ بریچ بھی ہوگا، ان کی سیکیورٹی کو بھی مسئلہ ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف اس کی فیملی کا ایشو تھا یا شیرین کا ایشو تھا. لیکن ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ایک لڑکی ہے، 21 سال کی ہے، چھوٹی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، جو بڑا بچہ ہے وہی 5 سال کا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے دوسرے ہی دن جو ہے اس کی معافی والی ویڈیو آ گئی تھی، اور مجھے ایک دن پہلے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، اس لیے کہ میری اس سے بات ہو گئی تھی اور مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا. اور اس کی جگہ یہ تو ایک عورت تھی جس کی ایسی صورتحال تھی. اگر کوئی مرد بھی ہوتا ہے اور اس سارے سیناریو میں شاید جتنا وہ کھڑی ہوئی وہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، تو میں اس کو دوش نہیں دیتی. میں آج بھی بہت عزت کرتا ہوں اور بہت قدر کرتا ہوں، اور میں بہت چھوٹا انسان ہوں شیری جھوکیوں کے آگے. 4 بچوں کی ماں ہے، بیوہ ہے ایک ایسے پدرشاہی معاشرے کے اندر، اور اس نے جو 6 مہینے صبر دکھایا، اس صبر کی وجہ سے آج اگر اس کیس کے اندر ہم کوئی سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں تو اس صبر کی وجہ سے. اور نہ جانے اس بارے تو کتنا تنہا کیا گیا ہے، کتنا رسوا کیا گیا ہے، کتنا ہراس کیا گیا ہے، کہ وہ جب عدالتوں کے اندر ججز کو یہ دہائی دے دے کے تھک گئی، اور ججز نے اپنے آرڈر میں بھی نوٹ کیا کہ حضور یہ پروسیکیوشن، یہ استغاثہ ملا ہوا ہے قاتلوں کے ساتھ، یہ ٹائم گین کر رہا ہے، یہ ٹرائل سٹارٹ ہونے نہیں دے رہا ہے، ان کی کوشش ہے ٹائم گین کر کے مجھ پہ پریشر ڈالے، میں معافی مانگ رہا ہوں. 8 فروری کو مجسٹریٹ صاحب اپنے آرڈر میں نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ بیان ہے، اور اس کا نہیں افضل کا بھی، ان کے یہ بیانات ہیں. اور کیا اس کا فائدہ، کیا جوڈیشری ان کو ریلیف دے رہی ہے، کیا پروٹیکشن ان کو دے رہی ہے، کیا آرڈرز دے رہی ہے؟ کچھ نہیں دے رہی. پورا فروری گزر جاتا ہے، پورا مارچ گزر جاتا ہے. مارچ کے آخر کے اندر شاہانہ استقبال میں، چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ضرورت ہے، ان 2 ووٹوں سے قائم 174 ہے نا، 2 ووٹ کی میجورٹی شہباز شریف کی، ان میں سے ایک جان کریم ہے. شیریں جھوکی ٹیلی ویژن نہیں ہے اس کے گھر میں کیا ہے نا، یا کہیں دیکھا ہوگا، یا کہیں اخبار میں دیکھا ہوگا، کہیں آتے جاتے پڑھا ہوگا کہ بھائی وہ آیا ہے تو اس کو 3 منسٹر لینے گئے رن وے کے اوپر. اس کو صوبے کے مشیر قانون مرزا وہاب صاحب اپنی پرسنل گاڑی میں بٹھا کے جو ہے ہائی کورٹ لے کے آئے بیل دلوانے کے لیے، کہ مشیر قانون کی گاڑی ہے، پولیس تھوڑی روک کے چھاپا مارے گی. پھر اس کو بلڈنگ میں لے جا کے جب بیل دلائی گئی ہے تو پھر اے جی آفس میں لے کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے سندھ کے، اس کو اجرک پہنا رہے ہیں. تو وہ یہ دیکھ کے کیا کرے، خودکشی کر لے، وہ ہمیں زیادہ قبول رہے گا، یا اپنی 4 بچوں کی خاطر یہ بول دے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، میں اپنے بچوں کے لیے ڈرتی ہوں، میں ہمت ہار چکی ہوں، میں اکیلی ہو گئی ہوں. قانون کے اگر آپ لیگل سائڈ پہ دیکھیں تو پہلے کمپلیننٹ افضل تھا، وہ بیٹھ گیا. اس کے بعد ہم شیرین کو کہا، شیرین آئی، لیگل ہائر بھی وہ تھی، لیکن اس کے بعد اس نے معاف کر دیا، وہ بیٹھ گئی. اب کمپرومائز ہو گیا. قانون کے مطابق دیت ایک ہوتی ہے، قصاص اور دیت کے قانون کے مطابق آپ نے پیسے دیے فیملی کو، فیملی نے معاف کر دیا، کیس ختم ہو گیا. اس صورت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یا تو اسٹیٹ خود پارٹی بنے، جو کہ اس میں ایسا ہوا نہیں کیونکہ اسٹیٹ خود انوالو تھی. تیسرا ہمیں کوئی حل نہیں لگا. ہم نے صرف یہ بات سوچی کہ آج کسی کے پاس بھی پیسے ہیں، اگر وہ پیسے دے کے کسی کو مار دیتا ہے، وہ بھی اتنا
برے طریقے سے، چلو ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی اور بات ہو جاتی، لیکن آپ ایک انسان کو بلا کے اور اس کی ایک ایک ہاتھ کی ہڈی کو کاٹ کے بول رہے ہیں کہ معاف کرو، معافی مانگو، وہ کہہ رہا نہیں معافی مانگو نہیں، اور دوسرے دن تیسرے دن جب اس کی رپورٹ آتی ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان اگر وہ پڑھے گا تو میرا نہیں خیال کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھے گا. اس کے بعد ان کی بیلیں وغیرہ ہو جاتی ہیں اور پولیس جو ہے پھر بھی سٹینڈ لے رہی ہے اس کیس میں. پولیس سے مراد ہے کہ اس کیس میں ایک آئیو صاحب آئے، ان آئیو صاحب نے، وہ تیسرے آئیو تھے اس کیس میں، انہوں نے اپنے چلان کے اندر جام کریم اور جام اویس کو مرکزی ملزم پایا. ٹھیک ہے، وہ ایک اور بات ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ کن کا پریشر ہوگا، شاید ہماری دفاعی سیکیورٹی حساس اداروں کا پریشر ہو، ڈپلومیٹک پریشر ہو، کہ وہ جو عربی تھے جن کے چکر میں یہ سارا پھٹا لڑائی ہوئی تھی، ان کے نام انٹرنل چلان کے بعد نکال ہی دی گئے تفتیش سے. ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا کردار ہے، وہ واقعے پہ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، ان کی ایما پہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اس حد تک سٹینڈ لیا ہوا کہ پروسیکیوشن نے اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے آئی جی صاحب کو خط لکھا کہ اس آئیو کو نکالو، یہ ہماری بات نہیں مانتا. اچھا کیوں نہیں بات مانتا؟ ایسی کیا بات نہیں مان رہا؟ ایسی کیا خامی ہے اس چلان کے اندر؟ بھائی اس چلان کو پڑھنے کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے 8 فروری کو صرف ایک خامی ڈھونڈی تھی کہ اس میں دہشت گردی کی دفعات ہونی چاہیے، باقی ان کے نزدیک کوئی خامی نہیں تھی چلان میں. اور انہوں نے 8 فروری کو یہ آرڈر کر کے آئیو کو بولا تھا کہ جاؤ ATC میں جمع کرا دو. جب وہ ATC میں گیا تو وہاں کا پروسیکیوٹر اس کو روک کے بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ نہیں یہ خامی. بھائی ایک پروسیکیوٹر جج صاحب سے زیادہ قابل ہو گیا اس معاملے میں کہ جج صاحب نے صرف یہ خامی دیکھی کہ ٹیررزم کا کلاس نہیں، اور باقی صحیح چیزیں وہ روک رہا ہے، بار بار وہ جمع نہیں ہونے دے رہا ہے. اچھا آئیو صاحب آف کورس وہ جو خامی دور کرنے کی بات ہے، وہ خامی کیا ہے کہ ان 2 مرکزی ملزموں کے نام نکال دو. آئیو صاحب مان نہیں رہے. اچھا اس وقت وفاق میں PTI ہے اور صوبے میں پیپلز پارٹی ہے، اور نہیں اپنی ضرورت کے مطابق PTI کی بھی آنکھیں کھلی ہیں تو انہوں نے جام کریم کو ECL میں بٹھا دیا. یہ وہ دور ہے آپ کا، پہلی 2-3 اپریل کی بات ہے، 30 کی بات ہے. اور یہ 5 اپریل کو خبر آتی ہے کہ IG نے انکار کر دیا، وہ آئیو کو چینج نہیں کریں گے. مگر پھر 6 دن بعد 11 اپریل جس دن شہباز شریف صاحب اوتھ لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی وفاق کے اندر بھی حاوی ہو جاتی ہے، اس دن شاید صوبے کا IG بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور وہی آئیو جو سٹینڈ لیے کھڑا ہوا تھا وہ شیرین کے اور افضل کے نئے بیانات جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط فہمی تھی ہمیں، جام کریم اور جام اویس ملوث نہیں ہے. اور یہ تو 2-3 گارڈز ہیں جام کریم اور جام اویس کے جس سے کوئی منہ ماری ہوئی، اور اس منہ ماری کے دوران حادثاتی طور پہ موت واقع ہو گئی. اور اس کی بیسس پہ آئیو صاحب جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سوائے ان 3 گارڈز کے باقی اس قتل میں کوئی ملوث نہیں ہے، اور جام کریم اور جام اویس کو ناٹ اکیوزڈ ناٹ نیڈڈ فار ٹرائل کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر وہ چلان ATC کے سامنے پینڈنگ ہے. ان کو لگا کہ بھائی اگر ATC میں چلا جائے گا، ونس یہ کیس ٹرائل شروع ہو جائے گا تو پھر کمپرومائز جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو وہ جو پریشر، جو تھریٹ جو پہلے شاید 70% تھا، وہ انہوں نے اس کی اسپیڈ بڑھا کے جو ہے 130 تک لے آئے. اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ اس طرح ہوگا، لیکن اتنا جلدی اور اتنا ہر لیول پہ جس طرح ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائز طریقے سے انہوں نے کھیلا، مطلب میں نہیں سمجھتی کہ کسی عام کیس کے لیے کوئی اس طرح کیا جا سکتا ہے. اور چاہے وہ MLA یا MP ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ اتنی بڑی ملک کی پولیٹیکل پارٹی یا گورنمنٹ ساتھ نہیں ہوتی تو جتنے کلیئر ایویڈنسز ہیں اور جتنی ساری چیزیں ہیں تو یہ کیس تو اتنا طول کھینچتا ہی نہیں، اور یہ فوراً اس کا جو ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن پھر ہم نے کیا کہا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی آپ پروسیکیوٹر جنرل کے پاس جائیں، اس کے پاس فائل ہے. پھر ہم پروسیکیوٹر جنرل کے پاس گئے، ایک دفعہ نہیں ایٹ لیسٹ کوئی ہم 4 دفعہ گئے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بولتے میں اسلام آباد ہوں، دوسری دفعہ انہوں نے کہا جی میں مکے جا رہا ہوں حج کے لیے، تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی فائل آئی ہی نہیں ہے، وہ تو ہم نے جو ہے آئے گی تو اسکروٹنی کر کے ہم دے دیں گے. چوتھی دفعہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آئی، ہم نے کر کے پھر آئیو کو بھیج دیے. پھر ہم نے IG سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بھائی جب پتہ چلا انہوں نے کہا تھا جی ہم تو فلاں ڈیٹ کو، انہوں نے ہمیں لیٹر وغیرہ دکھایا، انہوں نے تو دے چکے ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے کوئی 1.5 مہینے کا ٹائم پیریڈ جو ہے اس میں لے لیا. ATC کے سامنے یہ سوال تھا کہ بھائی کیا یہ ٹیررزم ہے کہ نہیں. ATC نے اپنے فیصلے کے اندر نہ اس بارے میں تبصرہ کیا کہ کس نے مارا اور کس نے نہیں مارا، بلکہ انہوں نے ازیوم کیا کہ جنہوں نے مارا جام کریم اور جام اویس نے، انہی فیکٹس کے اوپر
کہ انہوں نے مارا, ان کی لڑائی ہوئی, ان کی اینیمیٹی ہوئی, بٹ اگر یہ ہوئی بھی تو یہ پرسنل اینیمیٹی ہے, یہ ان کے نزدیک ٹیررزم کے جو زمرے میں نہیں آتا. میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان کی اس ریزننگ سے, مگر انہوں نے اس فیصلے میں جس میں دہشت گردی کی دفعات نکالی ہیں, ان کو ناٹ گلٹی نہیں کیا ہے جام اویس کو, جام کریم کو. صحیح ہے. پھر وہ میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں واپس نارمل آرڈنری سیشنز کورٹ کے لیے چلان آ گیا ہے. اب یہ اسٹیج کے اوپر ہے کہ میجسٹریٹ صاحب نے اے ٹی سی تو نکل گیا, جو باقی چلان ہے یا تو اس سے اگری کرنا ہے یا ڈس ایگری کرنا ہے. اگر وہ اس سے اگری کرتے ہیں تو جام کریم اور جام اویس ایبزالو ہو جائیں گے, ان پہ چارج فریم بھی نہیں ہوگا, وہ ملزم ہی نہیں رہیں گے. ہمارے یہاں یہ روایت تو رہی ہے نا کہ ایک بندے کے اوپر چارج فریم ہو گیا ہے, ٹرائل شروع ہو گیا ہے, گواہ آ کے بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں اور سزا ہو گئی ہے, اور پھر سزا کے بعد مفوقہ ہو گیا ہے, جیسے شام جدوئی کیس تھا. ٹھیک ہے. پھر ایک کیس ہمارے پاس ہے جس کے اندر ملزم کو پکڑ لیا ہے, مشکل سے انویسٹیگیشن ہو گئی ہے, چارج فریمنگ ہو گئی ہے, مگر اب ہم گواہوں میں پریشر ڈال کے گواہوں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ سزا ہی نہ ہو. وہ راولوار کیس ہے آپ کے سامنے. یہ اب جدید دور کا جدید نمونہ ہے. اس میں چارج فریم بھی نہیں ہوگا, اس میں گواہ تو دور کی بات ہے. ہم یہ ثابت کریں گے کہ ایف آئی آر میں نام ہی غلط آیا تھا, کوئی لینا ہی دینا نہیں تھا, یہ کیس صرف 0 سے 0 تھا. ہم اتنا کلین چٹ دیں گے ان کو. تو یہ اس کیس میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کیس کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے کہ جی شیرین جھوکیوں نے اور افضل جھوکیوں نے ایک نو آبجیکشن دیا ہوا ہے, اس نو آبجیکشن کی قانون کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے قانون سے مانتا ہے ایک چیز کو, اور وہ ہے معافی نامہ, اینڈ دیٹ از کمپاؤنڈیبلٹی, کہ آپ اپنا بالکل کمپاؤنڈ کر رہے ہیں کیس. اس کی کارروائی ایک اسپیشل قانون کے تحت سیکشن 345 ہے پی پی سی کا, اس کے تحت ہوتی ہے. اس پہ ججز بلا کے باقاعدہ پروسیڈنگز کنڈکٹ کرتے ہیں, پھر کمپاؤنڈ کرتے ہیں. انہوں نے صرف یہ بولا کہ جی موجودہ چلان پہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں, جبکہ اسی 2 مہینے پہلے والے چلان میں جس میں جام کریم اور جام اویس ملوث تھے, اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آبجیکشن نہیں ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے. میں نے یہ حقائق بھی سارے ججز کے سامنے رکھے, محترم میجسٹریٹ صاحب کے سامنے. میں نے جو اپنے ویلاگز اور اپنے بیانات اور اپنے وائس میسیجز ہیں ناظم کے, وہ بھی رکھے میں نے جج صاحب کے سامنے. شیرین نے جو سوشل میڈیا پہ بیانات دیے اور جو ویسے بولی, وہ بھی باتیں رکھی ان کے سامنے. وہ ان کی نو آبجیکشن کی حد تک. باقی ایک چیز یہ ہے کہ پولیس نے جو کام کیا ہے, پولیس نے اپنے چلان کے اندر کنکلوڈ یہ ضرور کیا نئے بیانات کی روشنی میں کہ جام کریم اور جام اویس ملوث نہیں ہے, مگر پولیس نے جو اپنی اس سے پرائر کی انویسٹیگیشن ہے, جو ساری چیزیں انہوں نے کلیکٹ کی ہیں جس کے تحت جام کریم اور جام اویس بالکل مرکزی ملزم ہیں, وہ انہوں نے چلان میں رہنے دی, ڈیلیٹ نہیں کی ہے. یعنی کہ ٹیکنیکلی اگر آپ چلان پڑھیں گے تو آپ کہیں گے دن 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 رات. جو ہو سکتا ہے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائٹنگ ایفرٹ ہے آئی یو کی طرف سے کہ میں چھوڑ رہا ہوں اس میں کچھ چیزیں. عدالت کے اوپر مسئلہ ہے نا, سارے لوگ کمزور ہیں نا. ایک آپ انسپیکٹر پہ ڈالیں گے, سب انسپیکٹر پہ ڈالیں گے دباؤ کہ تم پورے نظام سے لڑ جاؤ. اچھا میجسٹریٹ کی بھی شکایت ہے, مجھ پہ ڈالو گے کہ میں پورے نظام سے لڑ جاؤں. اچھا پھر یہی شکایت جو ہے یہ اے ٹی سی کے جج کی بھی ہے. پھر یہی شکایت مجھے لگتا ہے ہائی کورٹ کے ججز کی بھی ہے. یہی شکایت پھر مجھے کبھی نہ کبھی لگتا ہے شاید سپریم کورٹ کے ججز کی بھی ہے. پھر ہم دوبارہ یہاں پہ آ گئے, ہائی کورٹ کے اندر ہمیں رجوع کیا ہوا ہے. ہائی کورٹ کے اندر ہماری ریویژن اس حوالے سے کہ اے ٹی سی نے ہمیں پارٹی نہیں بنایا اور فیصلہ دے دیا جو ریسیشن کے حوالے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. چونکہ ہماری اپلیکیشن اے ٹی سی نے ریجیکٹ بھی نہیں کی, ڈینائی بھی نہیں کی, تو جب اے ٹی سی ہٹا اور میجسٹریٹ صاحب کے پاس کیس چلا گیا تو وہاں پہ بھی ہماری اپلیکیشن ادھر چلی گئی. تو ہائی کورٹ میں ہماری درخواست اس حد تک پڑی ہوئی ہے کہ یہ کیس ٹیررزم کا ہے اور ہمیں اس میں سننا چاہیے تھا. ہمیں سنتے تو ہم ثابت کر دیتے کہ ٹیررزم ہے. اور میجسٹریٹ صاحب کے پاس ہماری درخواست اس حد تک پڑی ہوئی ہے کہ بات کو چھوڑیں کہ ٹیررزم ہے کہ نہیں, آپ ہمیں انٹروینر تو بنائیں, ہم آپ کو باقی معاملات کے اوپر سپورٹ کریں گے.